الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق اللہ العلی العظیم. محترم اور معزز بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے اس زمین پر جو سب سے پہلا اصول دیا، پرنسپل دیا، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے سب سے پہلا پرنسپل ہم کو عطا فرمایا، سب سے پہلا اصول عطا فرمایا، اور وہ اصول آج دنیا کے اندر مسلمان بنے ہوئے. ہم دنیا کے اندر ایک بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں، دنیا میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، لیکن اس اصول سے ہمارا تعلق بہت زیادہ کمزور ہے، جس کے نتیجے میں آج دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ترین آزمائشوں سے گزر رہی ہے. سب سے پہلا اصول اللہ نے یہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ اقرا پڑھو. زندگی کا سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، سارے انسانوں کے لیے جو سب سے پہلا اصول اللہ نے جو عطا فرمایا وہ ہے پڑھو. یہ جو لفظ ہے، اقرا پڑھنے کا جو لفظ ہے، اس دنیا کی تبدیلی کے لیے اللہ نے یہ اصول سارے انسانوں کو عطا فرمایا، خاص طور پر مسلمانوں کے، اس لیے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر اللہ نے اب یہ ذمہ داری عطا رکھی ہے کہ وہ اس دنیا کو کی امامت کریں، اس دنیا کی وہ قیادت کریں، اس دنیا کو وہ کامیاب راستہ بتائیں، جس کے نتیجے میں انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. اور یہی وہ اصول ہے جس کے نتیجے میں بہت ساری قومیں آج دنیا میں اپنا ڈومینیشن کر رہی ہیں اور اپنے اس علم کی بنیاد پر اپنا لوہا وہ منوا رہی ہے. توجہ ہماری سب سے زیادہ جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر علم کو حاصل کریں. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ علم کو ہم نے دو خانوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک دنیاوی علوم اور دوسرے دینی علوم. اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا دینی علوم الگ ہیں، دنیا کے علوم الگ ہیں. سارا علم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور سارے انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آج سے 1400 سال پہلے بھی وہی انسان تھا جو آج ہے. جیسے آج انسان سوچتا ہے، جو آج کھاتا ہے، پیتا ہے، جو زندگی کے گزارنے کے جو اصول آج انسانوں کے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے بھی وہی اصول تھے، کوئی تبدیلی نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ 1400 سال پہلے نہ ہوائی جہاز تھا، نہ راکٹ تھے، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سیل فون تھا، نہ کچھ نہ تھا. ہمارے بچپن میں نہ سیل فون تھا، نہ کچھ نہ تھا. آج جیسے جیسے دنیا ترقی کرتے جا رہی ہے، علم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دماغ میں کچھ بنیادی چیزیں، حکمتیں ڈال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان نئی نئی چیزیں بناتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ یہ
جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، بلکہ جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ استعمال کرنے کے طریقے انسانوں نے غلط کر لیے ہیں۔ اگر وہی چیز کو اگر استعمال کیا جائے تو بھلائی ہے، اور وہی چیز کو اگر استعمال کیا جائے تو غیر غلط ہے۔ تو علم انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں عطا کرتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت میں تھوڑا فرق تھا، بہن بھائی کی شادی جائز تھی، اس لیے کہ وہاں انسان بھی تھے۔ پہلا جوڑا تھا آدم اور حوا کا، اب ان سے جب بچے پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں فلیکسیبلٹی عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی کہ وہ شادی کر سکتے ہیں بھائی بہن۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اب بھائی بہن کے درمیان شادی کو حرام کر دیا گیا، بلکہ حکم دے دیا گیا کہ کون سے رشتے ہیں جن کے اندر انسان کو باقاعدہ احترام کرنا چاہیے، حرمت والے رشتے۔ یہ علم بھی اللہ نے قرآن کے اندر عطا فرمایا۔ اگر انسان اس علم سے ناواقف ہو جائے تو پھر انسانوں کی زندگی جانوروں کی طرح ہو جائے گی، جیسے آج ہم یورپ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ماں اور بیٹے، باپ اور بیٹی، بہن اور بھائی، رشتہ داروں کے اندر جو قریبی رشتہ داروں کے اندر جو نزاکت ہے، جو حسن ہے، جو حرمت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اس حرمت کو برقرار رکھنا سارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور اس حرمت کی تعلیم دینا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے وہ عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرے گا کہ جس کی مثالیں تاریخ کے اندر نہیں ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب نازل کرتا چلا جائے گا۔ کہ حرمت جس کو اللہ نے علم کے ذریعے سے قرآن نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، ان حرمت والے رشتوں کا احترام سارے مرد اور عورتوں پر، مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر ان حرمت والے رشتوں کا اگر کوئی احترام برقرار نہیں رکھے گا تو یاد رکھیے وہ دنیا میں بھی تباہ ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تباہ ہو جائے گا، جیسے آج یورپ تباہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا اصول انسانوں کو عطا فرمایا ہے وہ ہے علم۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اقرا پہلا لفظ ہے، پڑھو۔ دنیا میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں غلط اور صحیح کو جاننا چاہتے ہو، دنیا کے اندر فکری اس میں انحراف کسے کہتے ہیں، فکری تباہی کسے کہتے ہیں، بربادی کسے کہتے ہیں، اعمال کے اندر بگاڑ کیا ہے، ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہو تو علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان بنیادی چیزوں سے ناواقف رہنے کے نتیجے میں رشتوں کے درمیان، حرمت والے رشتوں کے درمیان جو پاکیزگی ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس ممبر رسول کے ذریعے سے کہ 31 دسمبر کی نائٹ آ رہی ہے تو مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، سب گھر کے ممبرز مل کر لائٹ بند کر کے ناچ رہے ہیں۔ ایسی افسوس کی بات ہے، قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے ناواقفیت کے نتیجے میں یہ سب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا اصول انسانوں کو عطا فرمایا ہے وہ علم ہے، اس کے بعد جو اصول عطا فرمایا وہ ہے بسم ربک الذی خلق۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو تمہیں توجہ دینا ہے وہ ہے اپنے رب سے تعلق حاصل کرو اور اللہ کے نام سے علم حاصل کرو، اللہ کے یاد سے علم کو حاصل کرو۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، پہلا اصول تو سارے انسانوں کے لیے علم حاصل کرو، لیکن مسلمانوں کے لیے جو دوسرا اصول دیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے اس علم حاصل کرو۔ یہ اپنے رب کے نام سے اس علم حاصل کرنے کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ اسی جملے کے دوسرے حصے میں کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے بیان فرمایا کہ دنیا کو چلانے کے لیے جو صاحب علم ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے تعلق آپ کا اور میرا مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہم دنیا کو صحیح طور پر چلا سکیں گے، ورنہ ساری دنیا بگاڑ کا شکار ہو جائے گی، اور اس بگاڑ کے عذاب میں سب سے پہلے اگر کوئی مبتلا ہوں گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ آج مسلمان علم حاصل کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط نہیں کر رہے، اللہ کے نام سے علم حاصل نہیں کر رہے۔ اے رب میں علم حاصل کر رہا ہوں، تیرا یہ حکم ہے کہ مجھے علم حاصل کیا جائے،
مجھے علم حاصل کرنا ہے، میں تیرے نام سے میں علم حاصل کر رہا ہوں، تیری یاد کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، تیرے پیغام کو اس زمین پر قائم کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، اس دنیا کو تیرے مطابق بنانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ یہ شوق اور ذوق مسلمانوں کے اندر اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کا یہ دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا مسلمان بن چکے ہیں، اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ پیسہ حاصل کرنا ہے۔ MBBS میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، انجینئرنگ میں ہم ایڈمیشن لے رہے ہیں، مینجمنٹ کے اندر ایڈمیشن لے رہے ہیں، ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ پیسہ کمانے کے لیے، اس لیے نہیں اصول علم حاصل کر رہے ہیں، اس دنیا کو ہمیں چینج کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس علم کی ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کاندھوں پر رکھی ہے، اور اس علم کو اللہ کے علم کے ذریعے سے تبدیل کیا جائے۔ ایک تیسرا اصول اللہ نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ میں نے علم کو عطا کیا تمہیں قلم کے ذریعے سے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ تباہی اس لیے مچ رہی ہے کہ بچے اور بچیاں کتابیں کھول کر نہیں پڑھ رہے ہیں، بچے اور بچیاں قلم کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ علم مضبوط ہوتا ہے اس وقت جب آدمی، بچہ اور بچی قلم کے ذریعے سے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر بچہ اور بچی قلم کے ذریعے سے لکھنا چھوڑ دے، سیل فون کے ذریعے سے نالج کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے، تو سمجھ جائیے کہ وہ ایک جسم ہے جس کا دماغ ڈیڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ برین ڈیڈ باڈیز کو آپ دیکھیے، برین ڈیڈ باڈیز جو ہاسپٹل کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہے؟ جسم کے اندر پورے پارٹس پرفیکٹلی کام کر رہے ہیں، دل اپنی جگہ کام کر رہا، لنگس اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم اپنی جگہ کام کر رہا ہے، یورینری ٹریک برابر کام کر رہا ہے، ریسپیریٹری ٹریک برابر کام کر رہا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ برابر کام کر رہے ہیں، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا، ڈیڈ ہو چکا ہے۔ جو برین ڈیڈ پیشنٹ جب آتا ہے ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسے شاک لگاتے ہیں دماغ کو کہ شاید اس شاک کے نتیجے میں دماغ حرکت میں آ جائے۔ آج مسلمان بچے اور بچیاں، سارے نوجوان بچے اور بچیاں سیل فون کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ قلم استعمال نہیں کر رہے۔ اللہ نے جو تیسرا اصول دیا ہے، علم بالقلم، میں نے تمہیں علم دیا ہے قلم کے ذریعے سے، اور اس قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کے بجائے سیل فون کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ تباہی کا پیش خیمہ ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے عذابات کا پیش خیمہ ہونے والا ہے۔ آئیے آخری چند منٹوں کے اندر میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، آج ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں، مسلمانوں کے خون کو اپنے اوپر حلال کر چکی ہیں، اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں۔ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا اصول اللہ نے دیا ہے وہ علم کا اصول ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا اور اس علم کو اس زمین پر نافذ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دنیا ایسے ہی الٹ نہیں چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورج کبھی منمانی طور پر ایسٹ سے نکلنے کے بجائے ویسٹ سے نکل رہا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج جو ہے ایسٹ سے نکلنے کے بجائے نارتھ سے نکلا، مشرق سے نکلنے کے بجائے شمال سے نکلا، یا جنوب سے نکلا، یا مغرب سے نکلا؟ دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اصول پر، علم پر رکھی ہے۔ ہر ایک دنیا کا ہر ایک حصہ اپنے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ برابر کام کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ علم سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو اگر زندہ رہنا ہے تو 3 پہلوؤں کے اوپر کام کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قانونی طور پر اپنے مسلمان جتنے لائرس ہیں ان لائرس کی ایک کمیٹی محلوں کی بنیاد پر بنائیں، تاکہ مسلمانوں کے جو بھی ایشوز ہو جائیں ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے یہ جو کمیٹی لائرس ہوگی وہ سوشل ایشوز کو اور ایتھنک ایشوز کو حل کرنے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھیں۔ اس لیے کہ ہندوستان بھی ایک دستور پر چل رہا ہے، ایک لا کی بنیاد پر چل رہا ہے، قانون پر۔ حکمران آتے اور جاتے رہیں گے، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم پر ظالم مسلط کر دیے جا رہے ہیں، لیکن جب ہمارے اچھے لوگوں کی کثرت ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلوں کے اندر قانونی طور پر کچھ لائرس کو رکھیں اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے ریپیٹیشن داخل کریں۔ اس کے لیے بہت آسانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہے۔ دوسرا پہلو جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے وہ محلوں کے اندر سوشل ایکٹیوسٹ، سماجی جہدکار نوجوان بچے اور بچیوں کو، عورتوں
को तैयार करने की जरूरत है। आज बहुत खुशी की बात है कि मुसलमान औरतें उठ रही हैं और आवाज दे रही हैं, ललकार रही हैं कि कहाँ है मर्द, कहाँ है मालदार, कहाँ है उलमा, कहाँ है मशाइख। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा खतरे में अगर कोई जात है तो खवातीन की जात है, लेडीज की जात है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन उठ रही हैं और इस्लाम की हिफाजत के लिए वो लोग जद्दोजहद कर रही हैं। तो हर महल्ले के अंदर, हर महल्लों की कमेटियों की तरफ से बाकायदा समाजी जहदकारों के मेंबर सोसाइटी बनाई जाए, समाजी एक्टिविस्ट लोगों को तैयार किया जाए कि इश्यूज पर हम मिलकर काम करेंगे, समाजी इश्यूज के ऊपर हम मिलकर काम करेंगे, माशी इश्यूज के ऊपर हम मिलकर काम करेंगे और सियासी मसाइल के ऊपर हम मिलजुल कर काम करेंगे। तो याद रखिए खुद ब खुद ये मसाइल हल हो जाएंगे। दुनिया के अंदर ये जो गंदगी फैल रही है ये चंद एक गुंडों की वजह से, चंद एक बदमाशों की वजह से। अगर इन बदमाशों को अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए और ये हम समझने लगे कि सारे के सारे ऐसे ही हैं, तो याद रखिए वो सब मिलकर दवाई करेंगे। चंद एक गुंडों को अगर आप कंट्रोल करेंगे, उनको समझाएंगे या जो कुछ भी लीगली उनके ऊपर एक्शन लेना हो लेंगे, तो खुद ब खुद याद रखिए ये लोग खुद ब खुद अपने अपने दायरे में सिमट जाएंगे। कभी ऐसा भी था कि हैदराबाद में फसादात कभी नहीं होते थे। यहाँ जब यहाँ हुक्मरान बदले तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ फसादात क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 3 गुंडे हैं, एक अलियाबाद के अंदर और एक दूसरा दुलबोली के अंदर। उस हुक्मरान ने कहा कि इनको एनकाउंटर में उड़ा दो। अच्छा आदमी था, गैर मुस्लिम था। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि चंदे गुंडों को उड़ा देने के बाद हैदराबाद की तारीख के अंदर फसादात थे। तो बताने का मतलब यह है कि फसादात जो होते हैं चंदे लोगों की वजह से होते हैं। अगर समाजी जहदकार मिल जाए और उनकी इस्लाह के लिए और उनकी ताकतों को रोकने के लिए अगर हम मुत्तहिदा तौर पर काम करेंगे तो फिर याद रखिए ये सब के सब रुकावटें खत्म हो जाएंगी और आने वाले दिनों के अंदर हम इस दुनिया की तब्दीली का काम करेंगे। जो असल काम है हमें वो है इस जमीन के ऊपर अल्लाह के पैगाम को नाफिज करना। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला काम है वो ये है कि अल्लाह के दीन को इस जमीन पर कायम करना। आप ये मत समझिए कि हम बहुत कम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर कितने थे? 40 सहाबा के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर थे। पूरे जो है 10,000 लोगों की आबादी थी। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तरफ दावत देना छोड़ दिए? अल्लाह ने हुक्म दिया मदीना जाओ, तो फिर मदीना जाकर वहाँ इस्लामी हुकूमत को उन्होंने कायम किया। वहाँ कितने लोग थे? इल्लत और कसरत इस्लाम के लिए कभी भी माना नहीं रखती। इस्लाम एक ताकत है। इस्लाम इस जमीन पर तब्दीली लाने के लिए आया है। इस्लाम इस जमीन को अमन और शांति का पैगाम बनकर आया है। इस दुनिया को कामयाब बनाने के लिए आया है। और आज हमारा हाल यह है इस्लाम को हम एक कादिर की भूमि समझते हैं। इस्लाम को हम अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम पर हम जरूरत है तो इस्तेमाल करते हैं। पैगाम को समझिए, तब्दीली आएगी। पैगाम को नहीं समझेंगे तो फिर हम इस्लाम को इस्तेमाल करते रहेंगे। ये जो इस्तेमाल करने का जो मिजाज है, इस मिजाज को तब्दील करना जरूरी है। इस जमीन को तब्दील करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे कांधों पर यह अजीम जिम्मेदारी डाली कि इस जमीन पर अल्लाह के पैगाम के हामिल तुम हो। तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही वो बेहतरीन गुरु हो। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें निकाला है कि तुम इस जमीन को तब्दील करो। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज के जुमे में जो बातें आपके सामने रखी गई हैं, इन बातों पर हम और आप मिलकर गौर व फिक्र करें और फिर अल्लाह के पैगाम को इस जमीन पर नाफिज करने के लिए दीवानवार जद्दोजहद करें।